अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। सखावत आज भी नहर के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे अपनी बच्ची समीना की याद आती थी तो वो नहर के किनारे पर आकर बैठ जाता था। उसकी बच्ची 15 दिन कबल नहर में डूब गई थी और उसकी लाश नहीं मिल सकी थी। गोताखोरों ने उसकी बेटी को तलाश करने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसकी बेटी की लाश नहीं मिल सकी। उसे अपनी बेटी की लाश ना मिलने का बहुत दुख था। सखावत को इस बात का यकीन हो चला था कि उसकी बेटी डूबकर मर चुकी है। अगर वो जिंदा होती तो लाजमी मिल जाती, लेकिन वो अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे मजबूर था। हर रोज़ एक नई आस लगाकर नहर पर आ जाता था कि शायद उसकी बच्ची की लाश मिट्टी की तह में फंस गई हो और कोई ऐसा मोजज़ा हो जाए कि वो मिट्टी की तह से निकलकर ऊपर आ जाए और वो अपनी बेटी की लाश की तदफीन कर दे ताकि उसके दिल को करार आ जाए। इंसान की फितरत है, जब तक वो अपने प्यारे को अपने हाथों से दफना ना दे उसके दिल को सुकून नहीं आता। जब तक लाश ना मिले वो अपने प्यारे की याद में तड़पता रहता है और उसे एक वहम सा हो जाता है कि उसके प्यारे की वफ़ात की जो खबर मिली है शायद झूठी हो और वो अचानक से उनके सामने आ जाए। अक्सर इस तरह के वाक़यात लोगों के साथ हो भी चुके हैं कि किसी अज़ीज़ के मर जाने की इत्तला मिली और फिर वो अज़ीज़ कहीं से आ गया। सखावत यूं ही रोज़ नहर के किनारे बैठकर आहो फरियाद करता और ऊंचा ऊंचा रोकर अपनी बेटी का नाम ले लेकर उसको पुकारता था। आज भी सखावत को आए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उसे आवाज़ सुनाई दी, अब्बा तुम आ गए। आवाज़ समीना की थी। वो आवाज़ सुनकर चौंका। उसने उसे अपना वहम समझा, मगर जब दोबारा समीना की आवाज़ सुनाई दी तो उसे यकीन करना पड़ा कि ये इसकी बेटी ही की आवाज़ है। समीना बेटी तुम कहाँ हो? सखावत ने इधर उधर देखा। समीना कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं तुम्हें कैसे नज़र आऊँगी अब्बा? मेरी रूह कहीं और है और जिस्म कहीं और है। क्या मतलब? अब्बा मेरी रूह तो यहाँ है लेकिन जिस्म नहर में है। जब तक मेरा जिस्म नहर से बाहर नहीं निकलेगा मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगी। मेरी बच्ची, मैंने बहुत कोशिश की है कि तुम्हारी लाश मिल जाए, लेकिन तमाम तर कोशिश नाकाम गई है। अब्बा मेरी लाश यहाँ नहीं है, बल्कि 1 मील दूर चलने पर सईद ज़मींदार की ज़मीन पर एक बिजली का पोल लगा है। बस उस पोल के करीब ही नहर में मुझे तलाश किया जाए। नहर में झाड़ियाँ हैं, मेरी लाश उन्हीं झाड़ियों में फंसी हुई है। वहाँ से लाश को निकाल कर इधर ले आओ। मेरी रूह जिस्म में दाखिल हो जाएगी और मैं फिर से ज़िंदा हो जाऊंगी अब्बा। फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ये कैसे मुमकिन है? कभी मरने के बाद भी कोई ज़िंदा हुआ है? अब्बा क्या तुमने लोगों से नहीं सुना कि मुर्दे को जब दफनाने गए तो मुर्दा ज़िंदा हो गया, कभी नमाज जनाजा के वक्त खड़ा हो गया? हाँ, इस तरह के कई वाक़यात मैंने सुने ज़रूर हैं, मगर कभी हकीकत में देखे नहीं। अब्बा अब तुम देख लेना ना अपनी बेटी को ज़िंदा होते हुए। मौत के फरिश्ते को किसी और समीना की रूह कब्ज़ करनी थी। गलती से उसने मेरी रूह कब्ज़ कर ली और मेरी लाश बहती हुई आगे चली गई। अब जब तक मेरी लाश यहाँ नहीं आएगी मेरी रूह उसमें दाखिल नहीं हो सकेगी। ठीक है मेरी बेटी, मैं अभी जाता हूँ। और हाँ अब्बा, ये काम इंतहाई राजदारी से होना चाहिए, वरना तुम अपनी बेटी को कभी नहीं पा सकोगे। नहीं बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। मैं चुपके से जाकर तुम्हारी लाश वहाँ से अकेला ही निकाल कर ले आता हूँ। सखावत ने खुश होते हुए कहा। बेटी के मिल जाने की खबर से उसके जिस्म में तेज़ी आ गई। वो तेज़ तेज़ कदमों से दौड़ता हुआ मतलूबा जगह पहुंच गया और नहर में छलांग लगा दी। नहर में झाड़ियाँ मौजूद थीं। उसके थोड़ी कोशिश करने पर उन झाड़ियों में से समीना की लाश मिल गई। पानी में लाश रहने की वजह से फूल गई थी और कुछ कुछ जगह से गली हुई भी थी। वो जब रूह के पास लाश को लेकर पहुंचा, चंद लम्हों में समीना के जिस्म में जान आ गई और देखते ही देखते उस लाश के खदोखाल बिल्कुल ठीक हो गए। सखावत भी उसे ज़िंदा होते हुए देखकर दंग रह गया। समीना के ज़िंदा हो जाने पर उसे खुशी भी बहुत हो रही थी। गांव के लोग भी समीना को देखकर दंग रह गए और उन्हें समीना की गलती से रूह कब्ज़ किए जाने और फिर दोबारा ज़िंदा हो जाने की बात पर इसलिए यकीन आ गया था कि इस तरह के वाक़यात वो पहले भी सुन चुके थे। 2 हफ्ते गुजर गए। समीना की तबीयत बेहतर रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर सी लगने लगी। बज़ाहिर तो उसे कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सखावत ने पूछा,
سمینہ بیٹی تم بہت کمزور ہو گئی ہو، میں سوچ رہا ہوں کہ شہر جا کر تمہارا علاج کراؤں۔ ابا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ارے تم کہہ رہی ہو مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ ابا میں ٹھیک ہوں، اماں سے پوچھ لو۔ سمینہ کی اماں کیا تمہیں بھی یہ صحت مند لگ رہی ہے؟ نہیں بھائی، مجھے بھی سمینہ بہت کمزور لگ رہی ہے۔ نہ جانے نہر سے دوبارہ ملنے کے بعد میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، پھول سی تھی اب کیسی کمزور ہو گئی ہے۔ اس دن یہ طے پایا کہ جیسے ہی سخاوت کو فرصت ملے گی وہ سمینہ کو شہر لے جائے گا اور اس کا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے کرائے گا۔ اس بات کو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ سمینہ کی صحت دوبارہ سے اچھی ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر خود بخود پہلے کی طرح صحت مند ہو چکی تھی۔ اس کے صحت مند ہو جانے پر سخاوت نے اس کا شہر جا کر علاج کرانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ گاؤں میں قبرستان سے مردوں کو قبر سے نکال کر کھانے کے واقعات میں دوبارہ سے اضافہ ہو گیا تھا۔ اس خبر نے گاؤں والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ گاؤں میں اس سے قبل بھی اس طرح کے واقعات ہونے لگے تھے، لیکن گاؤں والوں نے اس بات کا سراغ لگایا کہ قبروں میں سے ایک چڑیل مردے نکال کر کھاتی ہے۔ گاؤں والوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور اس چڑیل کو کسی طرح پکڑ کر ایک بزرگ کی مدد سے امام صاحب کے پاس لے گئے۔ امام صاحب نے اس چڑیل کو زندہ جلانے کا حکم دیا۔ جب اس چڑیل کو زندہ جلانے لگے تو اس نے غصے سے کہا، میں ایک بار پھر ضرور اس گاؤں کا رخ کروں گی اور تم لوگوں سے اس کا زبردست انتقام لوں گی۔ اے چڑیل، تو ہمیں بیوقوف مت بنا، ہمیں پتہ ہے کہ تجھے جلا دینے پر تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس بھول میں مت رہنا کہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گی۔ میں اس گاؤں میں پھر آؤں گی اور اپنے جلائے جانے کا گاؤں والوں سے انتقام لوں گی۔ گاؤں کے لوگوں نے چڑیل کی بات کو سنی انسنی کر کے آگ میں جلا دیا اور اس کی راکھ کو اسی نہر کے پانی میں بہا دیا۔ گاؤں کے لوگوں کو جل کر ہلاک ہو جانے والی چڑیل کی بات یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا کہ وہ گاؤں والوں سے انتقام لینے کے لیے ایک بار ضرور پھر اس گاؤں میں آئے گی، لہٰذا اب وہ دوبارہ آ گئی ہے۔ انتقام کی آگ میں جلنے والی چڑیل کچھ بھی کر سکتی تھی۔ قبرستان میں پہرا دیا جانے لگا۔ پہرا دینے پر چڑیل نے قبرستان کا رخ کرنا بند کر دیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک چھوٹی بچی کی لاش کھیتوں میں ملی۔ بچی کے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کھایا ہوا تھا اور جسم میں خون برائے نام بھی نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بچی کے جسم سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہے۔ اس واقعے کے بعد ایک ہفتے میں کئی واقعات ہوئے جس پر لوگوں نے اپنی بچیوں کو اکیلے باہر جانے سے منع کر دیا اور ان بچیوں کو ہلاک کرنے والے کی خفیہ طور پر نگرانی کی جانے لگی۔ سخاوت نے جب یہ خبر سنی تو اس نے اپنی بیٹی سمینہ کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ باہر نہ جائے۔ اس نے بھی ابا کو پکا یقین دلایا کہ وہ اکیلی باہر نہیں جائے گی۔ اس کی یقین دہانی پر سخاوت کے دل کو سکون آ گیا۔ ایک دن سخاوت کھیتوں میں جانے کے لیے نکلا تو اچانک راستے میں اسے سمینہ ملی۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر کی طرف ہی جا رہی تھی۔ کیا بات ہے سمینہ بیٹی، اتنی تیز کیوں دوڑ رہی ہو؟ ابا، میری اور میری سہیلی میں دوڑ لگی ہے کہ پہلے کون گھر پہنچتا ہے۔ اگر میں کچھ دیر اور رک گئی تو میری سہیلی فرخندہ دوڑ جیت جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوڑتی ہوئی گھر کو روانہ ہو گئی۔ سخاوت مسکرانے لگا۔ وہ کھیت کی طرف آگے بڑھا۔ کچھ دور چلنے پر اسے چند نوجوان نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ وہ بہت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ کیوں بھائی، خیریت تو ہے؟ آج اس چڑیل کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا جب وہ ایک لڑکی کے روپ میں ایک چھوٹی بچی کو پکڑ کر کھیتوں میں اس کا خون پینا چاہ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ہمیں اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر کھیتوں میں گھستی ہوئی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ اس طرف گئی ہے جہاں سے تم آ رہے ہو، لیکن میں نے راستے میں تو کسی چڑیل کو نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمیں چکما دے کر کسی اور طرف نکل گئی ہے۔ خیر، وہ ہم سے بچ کر کہاں جائے گی؟ ایک نہ ایک دن تو ضرور ہمارے قابو میں آئے گی۔ نوجوان مایوس ہو کر اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے گھماتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ سخاوت نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی بیٹی سمینہ بچ گئی۔ چڑیل اس کی بیٹی کو بھی اپنا شکار بنانے کی کوشش کر سکتی تھی۔ شام کو جب سخاوت نے سمینہ کو یہ کچھ بتایا کہ جہاں سے وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی وہاں چڑیل نے ایک بچی کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کی تھی، سمینہ حیران ہو گئی اور اپنے ابا کو کہنے لگی، ہاں ابا، ہم دونوں سہیلیوں نے بھی ایک بچی کی چیخ سنی تھی، لیکن ہم نے اس جانب دھیان نہیں دیا تھا۔ اچھا ہوا بیٹی تم نے اس طرف دھیان نہیں دیا، ورنہ وہ اس بچی کو چھوڑ کر تمہیں شکار بنا سکتی تھی۔ گاؤں کے لوگ چڑیل کی تلاش میں تھے
مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ گاؤں کی کئی چھوٹی بچیوں کو اپنا شکار بنا چکی تھی۔ سخاوت ایک دن کھیت سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی بچی کی چیخ سنی۔ وہ فوراً لپک کر چیخ کی سمت گیا۔ ایک چھوٹی بچی پر ایک لڑکی جھکی ہوئی تھی۔ آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیٹی سمینہ تھی۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ سمینہ کو اس حالت میں دیکھ کر سخاوت کو چکر آ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی اپنی بیٹی چڑیل کا روپ دھار لے گی۔ یہ سب کیا ہے سمینہ؟ آج جب راز کھل ہی گیا ہے تو پھر یہ بات کان کھول کر سن لے کہ میں تیری بیٹی سمینہ نہیں ہوں، میں وہی چڑیل ہوں جس کو تم گاؤں والوں نے طویل عرصہ پہلے جلا دیا تھا اور پھر میری راکھ کو اس نہر میں ڈال دیا تھا جس میں تیری بیٹی ڈوب کر مری تھی۔ مجھے پھر سے گاؤں میں واردات کرنے کو اور اپنا انتقام لینے کو جسم چاہیے تھا۔ اس مقصد کے لیے مجھے ایسے شخص کی تلاش تھی جو اپنی مرضی سے اپنی بیوی یا بیٹی کا مردہ جسم مجھے دے دے، اور پھر میں نے ایک منصوبے کے تحت تم سے تمہاری بیٹی کا جسم منگوایا، اور پھر میں نے اپنی جان اس مردہ جسم میں ڈال دی۔ سخاوت اس کی بات سن کر چکرا گیا۔ جس کو اس نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا وہی چڑیل نکلی تھی۔ بچی کے چیخنے کی آواز دور دور تک جا رہی تھی، اس لیے چڑیل کو پکڑنے پر مامور نوجوان اور کھیتوں میں کام کرنے والے کسان بھی آ گئے۔ چڑیل ان سب کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ فرار ہونا چاہتی تھی مگر فرار کی ساری راہیں ختم ہو چکی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں نے اس چڑیل کو پکڑ لیا۔ جس بچی کو چڑیل نے اپنا شکار بنایا تھا وہ ابھی زندہ اور زخمی حالت میں تھی۔ اسے فوری طور پر ہسپتال میں علاج کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اسپتال میں موجود ڈاکٹروں نے فوری طبی امداد دے کر اس بچی کو بچا لیا۔ چڑیل کو مسجد کے پیش امام کے پاس پیش کر دیا گیا تو پیش امام صاحب نے اس چڑیل کا اس طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا کہ اب وہ دوبارہ کبھی کسی کا جسم لے کر واپس نہیں آ سکتی تھی۔